چھوڑ یہ کاؤسوں کے اے مرد راہ، کر طواف خود نہ طوف قصر شاہ۔ اپنے منصب سے تو دور افتادہ ہے، کرگسی کیسی تو شاہی زادہ ہے۔ شاخوں پر باندھیں طیور گلستاں، اپنی مرضی کے مطابق آشیاں۔ فکر کہ تیری ہے گردوں تک اڑان، خود کو مرغان چمن سے کم نہ جان۔ از سر نو آسماں تعمیر کر، اپنی مرضی سے جہاں تعمیر کر۔ جب وہ سر تپا رضائے حق بنے، بندہ مومن قضائے حق بنے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اے زندہ مرد، تو کاؤس اور کے سے گزر جا، اپنا طواف کر اور کسی شاہی محل کے گرد چکر نہ لگا، یعنی دنیاوی جاہ و جلال اور دولت سے بے نیاز ہو جا، اور غیر اللہ قوتوں کے آگے جھکنے اور ان کے در کے چکر لگانے کے بجائے اپنی معرفت یا معرفت خودی سے آشنا ہو۔ تو اپنے صحیح مقام سے دور گرا پڑا ہے۔ مراد خواری گدھ پن چھوڑ، تو شاہی کی نسل سے ہے۔ گدھ زمین پر سے مردہ جانور کا گوشت کھاتا ہے، جبکہ شاہی بلندیوں پہ اڑتا اور اپنا شکار تلاش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاہی کسی زندگی بسر کر اور عظمت و بلندی والی گدھ نہ بن، ولچر نہ بن۔ ایک چھوٹا سا پرندہ باغ میں درخت کی شاخ پر حسب خواہش اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ تو نے یہ منظر تو دیکھا ہوگا، پھر تو افضل مخلوقات ہوتے ہوئے کیوں دوسروں کے در پر جاتا ہے اور ان کے تابع رہتا ہے، کیوں ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے؟ اس طرز زندگی سے بچ، تو کہ تیری فکر آسمانوں پہ پرواز کرتی ہے۔ خود کو اس چھوٹے پرندے سے کمتر نہ جان، یعنی اپنی زندگی اپنی مرضی و خواہش کے تابع کر۔ تو کہ تیری فکر آسمانوں پہ پرواز کرتی ہے، خود کو اس چھوٹے سے پرندے سے کمتر نہ جان، اپنی زندگی اپنی مرضی اور خواہش کے تابع کر۔ تو پھر سے ان 9 آسمانوں کی تعمیر کر اور حسب خواہش دنیا تعمیر کر۔ مطلب یہ کہ اپنی قوت ارادی اور عظیم و بلند خواہشوں کے مطابق اس دنیا کو ڈھال۔ جب فنا حق کی رضا کے مطابق ہو تو بندہ مومن حق کی مشیت بن جاتا ہے، یعنی جب بندہ مومن حق کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق اس کے کام سنوارتا ہے۔